اس کے بعد میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے. صرف قرآن سننا یا پڑھ لینا یہ کافی نہیں، قرآن پہ عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو ایک ایک لفظ پڑھا گیا ہے یہاں پہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ قرآن کو لپیٹ کر گھر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ مقدس ترین کتاب، اس کا ہم یہاں پہ حق ادا نہیں کر رہے. ہم لوگ صرف سننے کی حد تک، کانوں کی لذت کے لیے، زبان کی لذت کے لیے قرآن کو استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے اپنی مخلوق کے لیے. یہ ایک نصاب ہے جس کا امتحان آخر میں ہونا ہے. یہ وہ نصاب ہے جس کو پڑھ کے، جس پہ عمل کر کے آپ لوگوں نے جنت کی دیواروں تک جانا ہے. آپ لوگ پورا سال یہ وعدہ کریں کہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سبیل اکرام، اس کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے. مجھے اللہ کی دی ہوئی آواز ہے، کوئی کمال نہیں. اللہ کا دیا ہوا مسلح ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی میری جدت نہیں. میں زیرو بالکل زیرو ہوں. یہ والدین کی دعائیں، یہ والدین کی محنت، استاد کی محنت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، بس میری کوئی اہمیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. اللہ کا قرآن ہے، مقدس ترین لٹریچر، 1400 سال پرانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا مقدس ترین کتاب. نہ سائنس کی کوئی کتاب، نہ جغرافی کی کوئی کتاب، نہ فزکس کی کوئی کتاب، نہ پی ایچ ڈی کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ہم اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ تمام لوگ مجھ سمیت ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ صرف سننا مقصد نہیں میرے بھائیوں. اس قرآن کے اندر آپ کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی، بیماری، مصیبت کا علاج ہے. کھولیں، پڑھیں، سمجھیں. راستہ ہے اس کے اندر آپ کی پریشانیوں کا، آپ کی مصیبتوں کا. آپ کے تمام تر مسائل اس کتاب کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. کھول لیں کتاب. اللہ کے فضل و کرم سے MBBS ڈاکٹر ہوں، کاروبار کرتا ہوں الحمدللہ. اللہ کا بے انتہا شکر ہے. نہ MBBS سے عزت ملی، MBBS کیا، جو بھی تعلق بنا ہسپتال میں مفاد کا تعلق بنا. کاروبار کیا، جو تعلق بنا مفاد کا تعلق بنا. آپ لوگوں کا جو میرا تعلق ہے وہ خالص اللہ کے دین کی وجہ سے ہے. یہ محبت خالص ہے. باقی ہر تعلق جو باہر قائم ہوا ہے وہ مفاد کا تعلق ہے. یہ ہمارا تعلق ہے، وہ خالص ہے. یہ تعلق قائم مسجد میں ہوا ہے، دنیا میں قائم ہوا ہے، جنت کی دیواروں تک جائے گا انشاءاللہ. ہم لوگ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. قرآن، آپ لوگوں کے معاشرہ کس طرح بہتر ہوگا؟ قرآن کب غالب آئے گا؟ دین کب غالب آئے گا؟ جب یہ پڑھے لکھے نوجوان، یہ اونچی اونچی گاڑیوں میں بیٹھنے والے، یہ تعلیم یافتہ نوجوان حفظ کر کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ دین غالب آ جائے گا انشاءاللہ. میں اس کے بعد آپ تمام بھائیوں سے تہے دل سے اپنی ٹیم کے بہاف پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو اس مسجد میں کوئی پریشانی، کوئی ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے. اللہ کی رضا کے لیے مجھے، میری ٹیم کو معاف فرما دیجئے گا اگر ہم سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں کوئی بھول چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے سال اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں نیکیاں اس کو قبول و منظور فرمائے. پچھلے سال حاجی یعقوب قصوری یہاں پر ہوتے تھے، مسجد کی رونق تھی، آج وہ ہم میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. علی ماجد صاحب کے والد ادریس صاحب انتقال فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. محسن جوید صاحب کے والد صاحب جوید صاحب، وہ پچھلے رمضان یہاں پہ ہمارے مسجد کے نمازی تھے، ہمارے مسجد کی رونق تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروٹ جنت میں تبدیل کرے، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اسامہ آفتاب، اس کے والد صاحب انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر گناہوں کو بخش دے، ان کی جنت کو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. میں آپ تمام بھائیوں کو یہ انشاءاللہ درخواست کرتا ہوں آپ کے ساتھ
کہ آپ لوگ جو ہے وہ قرآن سے رشتہ بنائی رکھیے گا. پورا سال یہ بڑی ایک رحمت کا مہینہ ہے. یہ پتہ نہیں اگلے رمضان ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا. اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں. جھوٹ، مکاری، فریب، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی، یہ چھوڑ دیں. قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کا جنہوں نے یہ پوری ایک ٹرانسمیشن تھی، رمضان کی ٹرانسمیشن کہہ لیں، یا ایک ایونٹ تھا، اس کو کامیاب بنایا. اس کے اندر سوشل میڈیا ٹیم جو ساجد وکیل صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کو ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد مسجد کے اندر جو خدمت کی، فہد عمران، حمزہ عمران، عادل قصوری، اور اسامہ آفتاب، اب اتنے زیادہ نام ہیں، یہ فہد مہر بھائی، محسن جوید صاحب، انہوں نے، میں مسلح پہ کھڑا ہوتا تھا، یہ پیچھے سے میرے معاملات کو خود دیکھ رہے ہوتے تھے. ڈاکٹر حنبل اکرام، یہ تمام تر لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی اس مجمع کو یہاں تک پہنچانے میں، ان معاملات کو صحیح کرنے میں. ایک مسلح تاکہ کامیاب ہو، یہاں لوگ سکون سے قرآن پڑھ سکیں یا سنا سکیں، ان لوگوں کی بہت زیادہ کاوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر مصیبتوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ، درد، غم، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں سے نجات دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، دماغی سکون عطا کرے. یا اللہ میرے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، ان کو ہر خوشی دنیا کے اندر، ہمیں ان کا خدمت گزار بنا، ہمیں ان کا خادم بنا. یا اللہ آپ تمام لوگوں کے والدین کو سلامت رکھے، ان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھ، ان کو ہر شر سے محفوظ رکھ، ان کے لیے خیر ہی خیر ہو. یا اللہ ہم لوگوں کو اس برکت رات میں، یا اللہ اس برکت رات میں ہماری بخشش کر دے، ہمیں جنت دے دے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے. یا اللہ تیری رضا کے لیے قرآن سنایا ہے. یا اللہ ان بھائیوں نے تیری رضا کے لیے قرآن سنا ہے. یا اللہ ان تمام بھائیوں کو معاف کر دے. یا اللہ ان تمام بھائیوں کو، ہم تمام بھائیوں کو یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اپنی بہنوں کے یا بھائیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو نیک صالح رشتے عطا کر. یا اللہ عبداللہ بن سبیل، احمد بن حنبل کو امام کعبہ بنا. یا اللہ عبداللہ بن سبیل، احمد بن حنبل کو امام کعبہ بنا. یا اللہ مجھے قرآن کا خادم بنا. یا اللہ مجھے دین کا خادم بنا. یا اللہ میری جان بھی اور میرا مال بھی دین کے لیے، یا اللہ جس طرح ہو سکے، یا اللہ مجھے دین کے لیے یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، یا اللہ ہمیں پورا سال اپنے، یا اللہ ثابت قدم رکھ، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مسجد کا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں با جماعت صف اولا کا، تکبیر اولا کا نمازی بنا. یا اللہ ہم تیرے مغفرت کے طلبگار ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ علامہ ابتسام الہی ظہیر، یا اللہ قیم الہی ظہیر، ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس مسجد کے لیے. یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کو ہر شر سے، ان کو ہر شرارت سے، ان کو ہر مصیبت سے دور رکھ. یا اللہ ان کی لمحہ لمحہ یا اللہ حفاظت کر. میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، آپ تمام بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جس کے بدولت اس مسجد میں رونق ہوئی. اصل مبارک کے حقدار آپ بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں تہہ دل سے تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسجد میں رونق لگائی، جن لوگوں نے اس مسجد کے اندر خدمتیں کی نمازیوں کی. اور اگر آخر میں ایک بار پھر ہم سے کوئی بھول چوک، ہم سے کوئی غلطی گستاخی ہو گئی، ہماری زبان سے کوئی غلط نفظ نکل گیا آپ کو، یا آپ کی کوئی دل کو تکلیف پہنچی، تو میں اپنی ٹیم کے بہاف پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کے رزق میں، اولاد میں، مال میں، علم میں برکتیں عطا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.